کوئی نہیں بتائے گا. میں آج آپ کو بتا کے جا رہا ہوں. کربلا میں جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے سب سے پہلے اپنے بھائی حسین پر اپنی جان نچھاور کیا نا، اس کا نام ابو بکر بن علی تھا. نہیں بتائیں گے نا. ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ ان صحابہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، ان کو گالیاں دی جائیں. نام نہیں بتائیں گے. اس لیے نہیں بتائیں گے کہ یہ نام تو ہے ہی خلفائے راشدین کے نام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی. حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد شادیاں کی ہیں، اور ہمیں 2 نام پتہ ہیں حضرت علی کے بیٹوں کے، ایک حسن اور ایک حسین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 18 بیٹے ہیں. 18 بیٹے. بہت شادیاں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، پہلا بیٹا ہوا. اور میں صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، یہ میرا جذبہ ہے. اللہ نے شاید مجھے اور آپ کو دکھانا تھا، اس لیے اس ایک بیوی سے جس سے حضرت علی نے شادی کی اس سے 4 ہی بیٹے ہوئے. 5واں نہیں ہوا، 3 بھی نہیں ہوئے، 5 بھی نہیں ہوئے، 4 بیٹے پورے 4. پہلا بیٹا ہوا، لوگ مبارکباد دینے آئے، علی مبارک ہو، اللہ نے بیٹا دیا ہے، کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے اس کا نام اپنے نبی کے نام پر محمد رکھا ہے. دوسرا بیٹا ہوا، لوگ پھر آئے، علی مبارک ہو، اللہ نے بیٹا دیا، اس کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محمد کے بعد اگر کوئی نام ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف ابو بکر ہو سکتا ہے، میں نے اس کا نام ابو بکر ابن علی رکھا ہے. تیسرا بیٹا علی، اس کا کیا نام رکھیں گے؟ اس کا نام میں نے عمر ابن علی رکھا ہے. چوتھا بیٹا علی، اس کا کیا نام رکھیں گے؟ اس کا نام میں نے عثمان ابن علی رکھا ہے. یہ جو محمد ابن علی تھے نا، ان کا آپ کو تاریخ میں تذکرہ بہت کم ملے گا، سناتا کوئی نہیں ہے. یہ وہی ہیں جن کو کہتے ہیں محمد ابن حنفیہ. حنفیہ ان کی ماں کے قبیلے کا نام تھا. بچے جو ہیں وہ باپ سے منسوب ہوتے ہیں، ماں کے قبیلے سے منسوب ہوتے ہیں. اس کو محمد ابن علی نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ لگ جائے گا یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں. اور اس محمد ابن علی نے حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، اس لیے نام ہی بدل. اس کا نام ہے محمد ابن حنفیہ، محمد ابن علی نہیں لکھتا کوئی. اور باقی ابو بکر ابن علی، عثمان ابن علی. نام کربلا کے 72 شہیدوں میں نہ ہو، سمجھ لینا میں سب باتیں غلط کر کے گیا. اور آگے چلو، اگلے نام بھی بتاؤں، کو 10-12 تو انشاءاللہ بھی گنوا دوں گا آپ. ابو بکر ابن علی، عثمان ابن علی، 3 بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. لسٹ آگے چلی. ابو بکر بن حسن، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کے نام خلفائے راشدین کے نام. ابو بکر بن حسن، علی اصغر سب کو یاد ہے، علی اکبر سب کو یاد ہے، یہ بھی حسین کے بیٹے ہیں. کوئی نام نہیں بتایا. کبھی غور کیا آپ نے؟ ماشاءاللہ سفید داڑھیوں والے بہت لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں. کبھی کوئی مجھے بتائے کسی نے اس موقع پر، کربلا کے واقعے کے موقع پر شہیدوں کے نام بتائے ہوں سوائے گنے چنے چند ایک، ان کے علاوہ حر تمیمی، علی اصغر، علی اکبر، ان کے علاوہ کسی نے نام بتائے ہو؟ کسی میں ہمت ہے تو 72 شہداء کی لسٹ سامنے رکھے، سارے کے سارے مقاصد ناکام ہو جائیں گے. ان میں شہید ہونے والے کون ہیں؟ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے. یہ ان لوگوں کا جھوٹ ہے. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں کسی دوسرے کی بات نہیں کر رہا. جو میرے مذہب سے تعلق ہی نہیں رکھتا وہ جائے جہاں جاتا ہے، جو کرتا ہے کرتا رہے. جو میرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں نا، جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، ان لوگوں میں بھی اب واقعہ کربلا کا وہ معاملہ موجود نہیں ہے جو ہونا چاہیے. یہ بھی واقعہ کربلا کو اب سر پہ چڑھاتے ہیں، جھوٹ کی آمیزش کرتے ہیں. اس کی حقیقت کو ہم نے سمجھنا ہے. آخر میں آپ کو بڑے پریشان ہو گئے آپ تاریخ سن کے. میں تو تاریخ سن کے گھبرا جاتا ہوں طالب علم. ایک صاحب کی میں مثال دیتا ہوں، یہ بالکل سچا واقعہ ہے. انہوں نے کہا جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام یہ تھا. انہوں نے وہ پورا واقعہ سنایا انہوں نے، اور میں موجود تھا وہاں. یہ انہوں نے خط لکھا
اپنے بابا کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ مکہ میں ان کو چھوڑ گئے تھے، انہوں نے خط لکھا مجھے علی اصغر کی بڑی یاد آ رہی. حضرت حسین رضی اللہ پورا انہوں نے یعنی 1 گھنٹے کی تقریر صرف اسی واقعے پر کی. وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہونے لگے، پہلا قدم رکاب پر رکھا، قاصد نے لا کر خط دیا، انہوں نے یوں خط کھولا، دیکھا بیٹی نے لکھا ہے مجھے علی اصغر بڑا یاد آ رہا ہے. یوں ادھر چہرہ گھمایا تو دیکھا کہ اسی وقت علی اصغر کی گردن میں تیر پیوست ہو گیا، خون گرنے لگا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹی میں تجھے کیسے بتاؤں، تیرا علی اصغر اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے. عوام رونے لگی. میں اس صاحب کے پاس گیا، میں کہا حضرت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں تاریخ کی کسی کتاب میں حسین کی اس بیٹی کا نام لکھا ہے تو مجھے بھی بتائیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اس نام کی کوئی بیٹی نہیں تھی. سارا واقعہ گھڑا کے جھوٹ کی بنیاد. اتنا جھوٹ اس واقعے میں بولا گیا صرف عوام کی آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے. اتنا جھوٹ. تو میں ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں واقعات کو ان کی حقیقت کے اعتبار سے سمجھیں، ان کو وہ مقام نے. میرا رب جب عیسائیوں اور یہودیوں کی بات کرتا ہے نا تو کہتا ہے یہ اپنے دین میں غلف کیا کرتے تھے، جس چیز کا کوئی مقام نہیں تھا اس کو اس کے مقام سے بڑھا دیا کرتے تھے، نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا لیا کرتے تھے. نہ کسی کی ذات میں غلف کریں اور نہ کسی کے واقعات میں غلف کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح دین پر چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے وقت بہت زیادہ لے لیا ہے، دعا کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد کچھ تواضع ہے آپ کی اور نماز انشاءاللہ عشاء کی اوپر انتظام ہے، جو ساتھی یہاں پڑھنا چاہیں انشاءاللہ یہاں باجماعت نماز ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربی اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ربی اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب ونسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. محرم کے روزے کے حوالے سے بتا دیتے. جی بس ایک آدھا منٹ. اور یہ محترم بھائی ہیں، انہوں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ 9 اور 10 محرم کے روزے کے حوالے سے کچھ بتا دیں. یہ بات ذرا آپ سمجھ لیں کہ 9 اور 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں بھی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، گویا کہ یہ کربلا کے واقعے کے حوالے سے ہے. ایسا معاملہ نہیں ہے. 9 اور 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کو ترغیب دی تھی، اس کی حکم نہیں کہنا چاہیے، ترغیب دی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کربلا کے واقعے سے بہت پہلے وفات پا چکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے نا ہجرت کر کے تو دیکھا کہ یہود جو مدینہ گئے ہیں وہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ 10 محرم کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے وہ فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم اس کے تشکر کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ تو یہود سے زیادہ ہمارے ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے، ہم بھی یوم تشکر منائیں گے. یہ سوگ کا روزہ نہیں ہے، یہ سوگ کا روزہ نہیں ہے، یہ یوم تشکر کا روزہ ہے. سمجھ گئے بات کو؟ نا میں عرض کر رہا ہوں وہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صرف 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھیں گے،
مبادہ کے یہود سے ہماری کوئی مشابہت ہو جائے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا ہم 2 روزے اکٹھے رکھیں گے، 9ویں اور 10ویں محرم کا. یہ 2 روزے ہم اکٹھے کر کے رکھیں گے تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو جائے 10ویں محرم والے دن. اور آپ بھی ذرا دھیان رکھیں کہ رنگ وہ پہنے کہ کہیں مشابہت نہ ہو جائے. تو 9ویں اور 10ویں محرم کا جو روزہ ہے یہ مسنون ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی. جزاک اللہ.